ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ آپ نے فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت بھی ربیع الاول کے مہینے میں فرمایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف جو ہجرت کی ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما جانا، آپ کی رحلت یہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں، آپ کی ولادت بسعادت، آپ کا اعلان نبوت، آپ کی مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اور آپ کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا، یہ چاروں کام ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے ہیں۔ ہم آج پہلی بات کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا۔ یوں تو میرے رب کا احسان ہر انسان کے اوپر، اور ہر زمین ہلنے لگی، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، پہاڑوں کو بطور میخوں کے گاڑ دیا، زمین ہلے نہ، میرے بندے کو چلتے ہوئے تکلیف نہ ہو، یہ بھی اللہ کا احسان۔ پھر رات اور دن کا نظام بنایا، رات کو آرام کے لیے، دن کو کام کے لیے، یہ بھی اللہ کا احسان۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، آسمانوں سے پانی برسایا، زمین سے غلے کو اگایا، یہ بھی اللہ کا انسانوں کے اوپر احسان۔ لیکن اللہ نے اس مقام پر ان احسانوں کو نہیں جتلایا کہ میرے بندے تیرے اوپر اتنے احسانات ہیں۔ قرآن پھر بولا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میرا رب کہتے ہو میرا بندہ غور تو کر، یہ تجھے آنکھیں دی ہیں، میرا احسان، تجھے زبان دی ہے، میرا احسان، تجھے قد کاٹ دیا، میرا احسان۔ کہیں فرمایا هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، تیرا تذکرہ کوئی نہیں، تیرا وجود کوئی نہیں، میں تجھے عدم سے وجود میں لایا، پھر بچپن لڑکپن جوانی دی، پھر تجھے مال و دولت کی فراوانی دی، آج اولاد کی نعمت دی، یہ میرا احسان۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے اللہ کے احسانات، لیکن اللہ نے ان احسانات کو جتلوایا نہیں۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی، اللہ نے ایمان والوں پر جتلوایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے اوپر احسان فرمایا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب پیغمبر عطا فرمایا ہے۔ تو نبی کا آنا اللہ کا احسان ہے۔ اب یہ احسان سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے آیت کا آخری حصہ دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور لوگوں، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم لوگ گمراہی کے اندر تھے، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم لوگ اندھیروں میں تھے، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم لوگ جہالت میں تھے، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم لوگ تہذیب و تمدن سے نہ آشنا تھے، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم لوگ تعلیم سے نہ آشنا تھے، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم لوگ یتیموں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، تمہیں یتیم کے حقوق کی خبر ہی نہیں تھی، میرے پیغمبر کے آنے سے پہلے تم لوگوں کو غلاموں کے حقوق کا علم نہیں تھا، لوگ معمولی باتوں کے اوپر اپنے غلاموں کو پکڑتے، زنجیروں سے جگڑتے، پھر اوپر گندا تیل ڈالتے، پھر آگ لگا دیتے، غلام جلتا رہتا، لوگ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے۔ فرمایا نبی کے آنے سے پہلے جہالت اتنی تھی، کسی عورت کا شوہر مر جاتا اسے 1 سال کے لیے کمرے میں بند کر دیتے، کوئی اس کا پرسان حال نہ ہوتا،
اسے کپڑے بدلنے کی اجازت نہیں، اسے نہانے کی اجازت نہیں، اسے قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ اسے کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ فرمایا اس پیغمبر کے آنے سے پہلے لوگ جانوروں کے حقوق سے بھی نہ آشنا تھے، لوگ جانوروں کو پکڑتے، باندھتے، زندہ جانور کے اوپر نشانہ بازی کیا کرتے تھے، لوگ جانوروں کا جو حصہ پسند آتا اسے کاٹ کر لے جاتے، کسی کو ٹانگ پسند آئی، زندہ جانور کی ٹانگ کاٹ کر لے گیا، جانور کو ذبح نہیں کیا، جانور تڑپتا رہا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے جس کو جناب پیاس لگی اس نے جانور کو خنجر مارا، خون نکلا، خون پی کر چلا گیا، جانور تڑپتا رہا، اسے جانور کا احساس تک نہ ہوا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے کوئی اپنے والدین کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھا، رشتہ داری نہیں تھی، صلہ رحمی نہیں تھی، تجارت کے حقوق سے لوگ نہ آشنا تھے، تو اپنا ترقی کیسے کرنی ہے، حکومت کیسے کرنی ہے، ان ساری چیزوں سے نہ بلد تھے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور لوگوں جب تم جہالت کے ان اندھیروں میں تھے، یہ حالات یہ ہو چکے تھے کہ بازار کے اندر کھڑے ہو کر بھائی بہن کی قیمت لگایا کرتا تھا کہ میں اپنی بہن کو فروخت کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہے اس کا خریدار۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے پیغمبر کے آنے سے پہلے حالات اتنے بدتر تھے، جب باپ فوت ہوتا لوگ اپنی ستیلی ماں کو کہتے اماں جیسے باپ کی جائیداد کو تقسیم کیا ہے ویسے تو بھی ہمارے باپ کا مال ہے، ہم تجھے بھی تقسیم کیا کریں گے، پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان حالات کے اوپر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں اپنا محبوب پیغمبر عطا کر دیا ہے۔ پھر وہ محبوب پیغمبر آئے تو بہت سارے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ یہاں مفسرین محدثین نے لکھا ہے اللہ نے کسی نبی کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگوں میں تمہیں جناب آدم علیہ السلام دے رہا ہوں، میرا تمہارے اوپر احسان ہے، وہ لوگوں میں تمہیں جناب ابراہیم علیہ السلام دے رہا ہوں، میرا تمہارے اوپر احسان ہے۔ یہ احسان کا جملہ اللہ نے سارے انبیاء میں سے صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کیا، فرمایا کہ وہ لوگوں میں تمہیں اپنا محبوب پیغمبر دے کر تمہارے اوپر احسان کر رہا ہوں۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ باقی انبیاء میں اور ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے۔ علماء نے کئی فرق لکھے ہیں، صرف 2 فرق بتلاتا ہوں۔ ایک فرق تو یہ لکھا ہے، فرمایا جتنے بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں سارے نبی پہلے آئے۔ دنیا میں اصول ہے بچہ پہلے دنیا میں آتا ہے، پھر نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کی تربیت ہوتی ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر اس کا تذکرہ اور چرچا شروع ہوتا ہے۔ فرمایا یہ پوری دنیا کے اندر اصول ہے۔ جناب آدم علیہ السلام آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، دنیا میں آئے، نام رکھا گیا، تربیت ہوئی، جوان ہوئے، نبوت ملی، شہرت ملی، ہر ایک کا تذکرہ اس کا دنیا میں آنے کے بعد ہوا ہے۔ اس کائنات کے اندر واحد ہستی میرے اور آپ کے پیغمبر کی ہستی ہے جو دنیا میں آیا نہیں ہے، لیکن اس ٹائم بھی اس کا تذکرہ اور چرچا شروع ہو چکا تھا۔ علماء نے اس پہ کئی مثالیں لکھی ہیں، صرف 2 مثالیں گوشو گزار کرتا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے اور 40 سال تک روتے رہے، رو کے دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما دے، میرے اوپر کرم فرما دے۔ پھر ایک دن ان کی زبان مبارک سے نکلا اے اللہ محمد عربی کے واسطے سے میری توبہ کو قبول فرما، میری لفظ سے درگزر والا معاملہ فرما۔ اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، فرمایا جاؤ
پوچھ کے آؤ، اے آدم بتا تو صحیح یہ محمد کون ہے۔ حضرت جبریل امین آئے، سوال کیا اے آدم بتا یہ محمد کون ہے۔ کہنے لگے مجھے علم نہیں ہے یہ محمد کون ہے، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے جب میں جنت کے اندر موجود تھا، میں جس طرف رخ کرتا میں اپنا جنت کے اندر نہروں پہ آتا، میں جنت کی نہروں کی لہروں کو دیکھتا، ان لہروں کے اوپر مجھے ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا ہے۔ میں نے شجر طوبہ کو دیکھا، شجر طوبہ کے تنے کے اوپر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ مجھے لکھا ہوا نظر آیا ہے۔ میں نے جنت کے پھولوں کو دیکھا، پھولوں کی پتیوں کے اوپر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ مجھے لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا، ان حوروں کی پلکوں کے اوپر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ مجھے لکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے جنت کے دروازوں کو دیکھا، جنت کے دروازوں پر ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ مجھے لکھا ہوا نظر آیا۔ یہاں تک کہ میں نے عرش معلّہ کو دیکھا، جہاں تک کسی فرشتے کی رسائی نہیں ہے، وہاں پر بھی مجھے ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آیا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیں۔ پھر فرمایا اے اللہ میں نے اسی وقت سمجھ لیا خدا کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اسی محمد کی ہستی ہے۔ پھر میرے رب نے فرمایا اے آدم سن، یہ محمد تیری آل اولاد میں سے آئے گا، میرا محبوب پیغمبر ہوگا، لیکن آئے گا سب سے آخر کے اندر۔ پھر فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، اے آدم یہ بھی سن لے اگر میں نے اس کو نہ بنانا ہوتا میں یہ ساری کائنات نہ بناتا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے دنیا میں لوگ اپنے احسانات گنواتے ہیں، اور جی ہم نے یہ کیا، ہم نے جناب بڑی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے آج زمین کی پستی ہو، آسمان کی بلندی ہو، پھولوں کی خوشبو ہو، پرندوں کی جناب نغمے ہو، بلبل کے جناب بلبل کا چہچہانا ہو، یہ ستاروں کی جگمگاہٹ ہو، پھلوں کی مٹھاس ہو، میرا اور آپ کا چلنا اور سانس لینا ہو، یہ سارا کا سارا محمد عربی کا صدقہ ہے۔ فرمایا اس نے اگر نہ آنا ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کے آخری لمحات آئے، اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہو میرا بیٹا سن، میں تجھے ایک نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اسے پلے باندھ لے۔ پوچھا ابا جان کیا بات ہے؟ فرمایا جب بھی تیرے اوپر کوئی دکھ آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی جناب مشکل گھڑی آئے، تو نے اللہ کو محمد کا واسطہ دینا ہے، پھر دعا مانگنی ہے، اللہ تیری مصیبت کو دور کر دے گا۔ حضرت شیس علیہ السلام حیران ہوئے، کہنے لگے ابا جان میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کا نام تو آدم ہے، ابا جان میں بہن بھائیوں کو جانتا ہوں، رشتہ داروں کو جانتا ہوں، لیکن ان میں محمد تو کسی کا نام نہیں ہے، یہ محمد کون ہے؟ کہا بیٹا یہ محمد وہ ہے جس کے صدقے اللہ نے تیرے باپ حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا ہے۔ فرمایا کہ ابھی کائنات بنی نہیں تھی، میرے نبی کا جنت کے اندر تذکرہ اور چرچا ہے، کائنات بنی، پہلا نبی دنیا میں آیا، اس کی زبان پر بھی جناب آمنہ کے لال کا تذکرہ ہے، دوسرا نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو منصب نبوت ملا ہے۔ فرمایا اس کی زبان پر بھی اللہ نے جناب آمنہ کے لال کا تذکرہ جاری کر دیا ہے، پیغام دے دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولہ، ایمان والو تمہارے اوپر اللہ احسان کر رہا ہے، تمہیں اتنی عظمت اتنی شان والا اپنا محبوب پیغمبر عطا کر رہا ہے۔ پھر دیکھتے چلے جاؤ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ایک پہاڑ پہ آیا، میں نے دیکھا ایک بوڑھا لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور آ کر کہا السلام علیک یا رسول اللہ، میرے نبی نے سلام کا جواب دیا، پھر پوچھا تیری آواز سے لگتا ہے تو انسان نہیں تو جن ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے صحیح پہچانا میں انسان نہیں ہوں،
ہوں، میں جن ہوں۔ آپ نے پوچھا مسمک، بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اسمی حامہ، میرا نام حامہ ہے۔ پھر پوچھا مسمو ابوک، تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رحیم ہے۔ پوچھا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ مسمو جدک، اس نے کہا میرے دادا کا نام لاقیس ہے۔ پھر پوچھا تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے پردادا کا نام ابلیس ہے۔ میرے نبی نے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی عمر تو یاد نہیں کہ کتنے سو سال کتنے ہزاروں سال میرے اوپر گزر گئے ہیں، ہاں مجھے اتنا یاد ہے جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل لڑ رہے تھے، اس ٹائم میں چھوٹا بچہ تھا، پہاڑوں پہ دوڑا کرتا تھا، لوگوں کے دلوں میں غلط وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ میرے نبی نے پوچھا اب تیری کیا حالت ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے جناب شیس علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، یا رسول اللہ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا، یا رسول اللہ میں جناب ابراہیم کے دور اور زمانے کو میں نے پایا ہے، پھر میں نے ان کے ہاتھ پر ان کا کلمہ پڑھا ہے، میں نے ان کو آگ میں گرتے دیکھا، پھر آگ کو ان پہ گزار ہوتے دیکھا، پھر ان کو آگ سے نکلتے دیکھا، یا رسول اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، میں نے ان سے تورات کے اسباق پڑھے ہیں، یا رسول اللہ میں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا، میں نے ان سے زبور کے اسباق پڑھے ہیں، یا رسول اللہ میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کا زمانہ پایا، میں نے ان سے انجیل کے اسباق پڑھے ہیں، یا رسول اللہ میں سارے نبیوں کو ملتا چلا آیا ہوں، ہر نبی نے مجھے یوں کہا ہے اے حامہ اگر تیری عمر طویل ہو جائے، تیری عمر دراز ہو جائے، چلتے چلتے تو آمنہ کے لال محمد عربی کے زمانے کو پالے، اسے ہمارا سلام کہنا۔ یا رسول اللہ میں سارے نبیوں کے سلاموں کے تحفے آپ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوا۔ تو ابھی میرا نبی آیا نہیں ہے، ہر نبی کی زبان پر میرے اور آپ کے پیغمبر کا تذکرہ ہے، اتنی عظمت اور شان والا پیغمبر، اتنے مقام والا پیغمبر۔ دوسرا فرق دیکھتے چلے جائیں، دوسرا فرق محدثین نے یہ لکھا ہے، فرمایا جتنے نبی آئے ہیں کسی نبی کے لیے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی اللہ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہمیں دے دے، جناب اسماعیل ذبی اللہ ہمیں دے دے، اے اللہ موسیٰ کلیم اللہ ہمیں دے دے، یوسف ہمیں عطا فرما دے۔ فرمایا اس کائنات کے اندر آمنہ کا لال بعد میں آیا ہے، دعائیں پہلے مانگی گئی ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، فرمایا ابراہیم آجا امتحان دے، میرا رب امتحان لیتا گیا، فرمایا کیف کنت خلیل الرحمن، اے ابراہیم بتا تو اللہ کا خلیل کیسے بنا؟ فرمایا اللہ نے جان مانگی ہے، عرضت نفسی للنیران، نمرود نے آگ کو جلایا، میں نے کہا میری جان حاضر ہے، میں نے آگ کے اندر اپنی جان کو پیش کر دیا، میرے رب نے اولاد مانگی ہے، الولد للہ القربان، 7 سال کا بچہ، میں جناب بوڑھا اور میں نے رب کے حکم پر چھری کو لیا، اپنے بیٹے کی گردن پہ رکھ دیا، اللہ تو نے اولاد مانگی ہے، میں تیرے نام پہ اولاد ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے رب نے حکم دیا اے ابراہیم بیوی بچے چھوڑ کے آ جا، میں نے اپنے بیوی بچوں کو لیا، مکہ کی بے آب و گیا وادی جہاں پر کوئی درخت نہیں ہے، جہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، جہاں پر کوئی جھوپڑا نہیں ہے، جہاں پر کوئی انسان نہیں ہے، جہاں کھانے کا سامان نہیں ہے، پینے کا سامان نہیں ہے، اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم ہجرت کر، میں ہجرت پہ ہجرت کرتا چلا گیا، کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی ملک کے اندر اللہ نے حکم دیا ابراہیم آجا میرا گھر بنا، میں نے آ کر بیت اللہ کی تعمیر کر دی ہے۔ جب ان سارے امتحانوں سے گزر گیا، جب امتحان شاگرد دے پھر اس کامیاب ہو جائے انعام ملتا ہے، جب شاگرد زیادہ لائق ہو پھر استاد پوچھتا ہے بیٹا مانگ کیا مانگتا ہے؟ میرے رب نے فرمایا ابراہیم امتحان میں نے لیا، امتحان تو نے دیا، تو کامیاب ہو گیا ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کہا اللہ میں نے بیت اللہ بنایا ہے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ بھیج دے۔ کسی نبی کی آمد کے لیے دعائیں نہیں مانگی گئی، آپ فرما رہے ہیں اور لوگوں انا ثمرۃ دعاء ابی ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر بن کے آیا ہوں، نتیجہ بن کے آیا ہوں، میرے باپ نے میرے لیے دعائیں مانگی ہیں، میں یوں علماء نے لکھا ہے میرا پیغمبر ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، اس کی آمد کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، میرا پیغمبر دنیا میں آیا نہیں ہے، لوگ پہلے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ یہ محبوب
پیغمبر ہماری نسل کے اندر بھیج دے۔ پھر اتنا عظیم پیغمبر حضرت آمنہ فرماتی ہے جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے، فرمایا حالات بدل گئے ہیں، حالات یوں ہو گئے، میں آمنہ تھی مکہ کے کنویں سے پانی بھر کر گھر کے اندر لایا کرتی تھی، مکہ کی سرزمین پہ چلا کرتی تھی، ساتھ پتھر ہوا کرتے تھے، لیکن جب یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا اب میں باہر نکلتی بادل آ کر میرے سر پہ سایہ کیا کرتے تھے، جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میرے قدم کانٹوں پہ پڑتے کانٹے پھول بن جایا کرتے تھے، یہ بچہ جب میرے پیٹ کے اندر آیا میرے قدم پتھروں پہ پڑتے پتھر موم ہو جایا کرتے تھے، جب یہ بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں درختوں کے پاس سے گزرتی، میں پتھروں کے پاس سے گزرتی، پتھر اور درخت مجھے سلام دیا کرتے تھے، جب میں کنویں پہ پانی بھرنے آیا کرتی تھی پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا تھا، میں جس جگہ سے گزرتی وہاں خوشبوئیں پھیل جایا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں رات کو سویا کرتی کبھی جناب اماں حوا کی زیارت ہوتی، کبھی آسیہ کی زیارت ہوتی، کبھی جناب ہاجرہ کی زیارت ہوتی، وہ مجھے کہتے بشرانک یا آمینہ قد حملت بسید الاولین والآخرین، اے آمنہ تجھے مبارک ہو تیری جھولی میں کائنات کا سردار آنے والا ہے۔ ابھی میرا پیغمبر آیا نہیں ہے، زبانوں پہ تذکرے اور چرچے پہلے سے شروع ہو چکے ہیں، اتنا عظیم پیغمبر اللہ نے اسی کو بھیج کر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، او لوگو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا محبوب پیغمبر عطا کیا ہے، وہ محبوب پیغمبر جب دنیا کے اندر آیا ہے حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا دنیا کے اندر آیا یہ کیفیات تھی، سرما آنکھوں میں لگا ہوا تھا، سرما لگانے کی ضرورت نہیں پڑی، میرا بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے، ختنہ شدہ تھا، ختنہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، میرا بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے ایسے لگ رہا تھا غسل کر کے آیا ہے، پانی کے قطرات سر سے ٹپک رہے تھے، میرا بیٹا دنیا کے اندر آیا ہے، میرے بیٹے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی ہے، سب سے پہلے آ کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی ہے، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا پیغمبر دنیا کے اندر آیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے ابھی میں نے بچے کو اٹھایا نہیں، میرا بچہ سجدے میں چلا گیا، لب ہلے، میں نے کان لگا کر سنے، میرے بچے کی زبان مبارک سے نکلے اللہم اغفر لی امتی اللہم ارحم لی امتی، میرے نبی نے آتے ہی پیغام دیا ہے اور میری امت میں دنیا میں آیا ہوں، سب سے پہلا کام اللہ کی وحدانیت کا ڈنگا بجانا ہے، رب کی توحید کا اعلان کرنا ہے، ان سارے مشرکوں کی نفی کرنی ہے، ان سارے بتوں کی نفی کرنی ہے۔ دوسرا پیغام دیا اے میری امت میں نے خدا کے بعد سب سے پہلے تجھے یاد کیا ہے، خدا کے بعد میں نے سب سے پہلے اپنی زبان پر تیرا نام لیا ہے، میں نے تجھے یاد کیا ہے، پیغام دے کر گئے ہیں میری زبان پر پہلے بھی تیرا نام آیا، جب تک زندہ رہا تجھے یاد کرتا رہا، جب آخری لمحات آمنہ کے لال کی آئے تب بھی امت کو یاد کیا ہے اور پیغام دے کر گئے ہیں اور میری امت میں تجھے یاد کروں، تو نے بھی تو میرے ساتھ وفا کرنی ہے، تو بھی تو مجھے یاد کر۔ پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی میں نے بچے کو اٹھایا نہیں تھا، آسمان سے بادل آئے، اس بچے کو اٹھا کر لے گئے، میں نے ان بادلوں سے آواز سنی، کہا جناب اس بچے کو لے جاؤ، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین کی پستی سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک، اس بچے کو ہر جگہ کا چکر لگاؤ، اور جتنے انبیاء پہلے گزر چکے ہیں ان سارے انبیاء علیہم السلام کی صفات کو لو، جناب حضرت آدم سے اخلاق لو، جناب حضرت شیش سے حضرت آدم کے اخلاق لو، جناب شیش کی معرفت لو، جناب دانیال سے محبت لو، جناب یحییٰ سے عصمت اور پاک دامنی لو، جناب ابراہیم سے جذبہ توحید لو، جناب اسماعیل سے جذبہ قربانی لو، جناب سلیمان سے بادشاہت لو، جناب داؤد کی آواز لو، جناب زکریا سے جذبہ قربانی لے لو، جناب موسیٰ کی سختی لے لو، جناب عیسیٰ سے زہد لے لو، جناب یوشع بن نون کا جہاد لے لو، اور یہ ساری صفات اس کے اندر رکھ کر اعلان کر دو، اور شرق میں رہنے والوں اور غرب میں رہنے والوں اور شمال و جنوب میں رہنے والوں اور زمین کی پستی اور آسمان کی بلندیوں پہ رہنے والوں، اللہ کا آخری پیغمبر دنیا میں آ چکا ہے، اب اگر کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں اس پیغمبر کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ ابھی میرا نبی دنیا میں آیا، آتے ہی سارے اعلانات ہو گئے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں عرب کا دستور اور رواج ہوا کرتا تھا
کہ عورتیں آتی بچے کو لے جایا کرتی تھی. اب فرمایا کہ عورتیں آئیں بچے کو ڈھونڈنے کے لیے, دودھ پلانے کے لیے میرے دروازے پہ آئیں. یتیم کا گھر سمجھ کر چھوڑ دیا, چلی گئی. یہاں محدثین نے لکھا ہے, فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو اللہ اپنا پیغمبر ان کے حوالے نہیں کیا کرتا. فرمایا ان کے دلوں کے اندر طلب تھی, پیسہ ملے گا. میرے نبی میرے رب نے دیکھا یہ دنیا کے طالب ہیں, فرمایا انہیں اپنا محبوب پیغمبر نے دیا. حضرت حلیمہ آئی ہے, انہوں نے آ کر بچے کو دیکھا ہے, کہنے لگی اللہ اس کے ذریعے مجھے برکتیں دے گا. اس بچے کو اٹھا کر لے گئی. خچر پہ سوار ہو کر آئی تھی, جب اپنی سواری پہ پہنچی اور دیکھا بچے کو درمیان میں بٹھایا, آگے شوہر بیٹھا, پیچھے آپ خود بیٹھ گئی. اب سواری کو اٹھائیں, سواری اٹھے نہ, سواری کو چلائیں, سواری چلے نہ. اب بڑے پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا, سواری چلنے کا نام کیوں نہیں لیتی. پھر نیچے اترے, پھر اٹھائیں, پھر جناب اٹھنے کا نام نہ لے. پھر بچے کو آگے کیا, ان کا شوہر نے پیچھے بیٹھے, پھر پیچھے حضرت حلیمہ بیٹھی. اب سواری کو اٹھایا تو اٹھ پڑی, چلایا تو چل پڑی, اور اتنی تیز رفتار سے چلی ہر سواری کو پیچھے کراس کرتی چلی گئی, سب سے آگے نکلتی چلی گئی. یہاں محدثین نے نقطہ لکھا ہے, بچہ درمیان میں آیا, سواری نہیں چلی, بچے کو آگے کیا ہے, پھر سواری چلی ہے. میرا رب پیغام دے رہا ہے, اور لوگوں خیال کرنا آمنہ کے لال محمد عربی کی سیرت ہر جگہ تم نے آگے رکھنی ہے. تم دنیا کے اندر بھی ترقی کرو گے, عروج پکڑو گے. اگر آمنہ کے لال کی سیرت کو پیٹ کر دی, کردار کو پیٹ کر دی, سنتوں کو چھوڑ دیا, یاد رکھو کل حلیمہ کی سواری نہیں چل رہی تھی, دنیا کے اندر تمہاری سواری نہیں چلے گی, پیچھے رہ جاؤ گے. پھر حضرت آمنہ کے گھر میں آئے ہیں, علماء نے بڑے نقطے لکھے ہیں. فرمایا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا ایک بچہ پہلے بھی تھا, کبھی میرے دل کے اندر خیال آتا میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ بھر کر دودھ پلاؤں. کہا آپ نے کبھی دوسری طرف منہ لگا کر دودھ نہیں پیا, پیغام دے دیا ہے اور لوگوں میں دنیا میں عدل و انصاف کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اس بچپن کے اندر شیر خارجی کے عالم کے اندر اپنے بھائی کا حق نہیں کھاتا. جب اللہ تمہیں شعور دے دے تم نے بھی کسی کا حق نہیں کھانا. بہرحال اس بات کو جتنا کھولتے چلے جائیں اتنی کم ہے. اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اور لوگوں اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا, تمہیں اپنا محبوب پیغمبر دیا ہے, عظمت والا پیغمبر دیا ہے, شان والا پیغمبر دیا ہے, مقام والا پیغمبر دیا ہے. کتنی عظمت والا ہے, کتنی شان والا ہے, کتنے مقام والا ہے. علماء نے لکھا ہے یوں بے شمار معجزات ہیں. فرمایا یوں سر اٹھا کے گفتگو کرے اللہ قرآن بنا دیتا ہے, سر جھکا کے گفتگو کرے اللہ حدیث بنا دیتا ہے, چل پڑے اللہ شریعت بنا دیتا ہے, حکم دے دے اللہ دین بنا دیتا ہے. یہ پیغمبر اللہ نے تجھے اور مجھے عطا کر دیا ہے. انگلی کا اشارہ کرے اللہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر ہو, میرا پیغمبر اشارہ کرے اللہ کنکروں کو زبان دے دیتا ہے. وہ بھی میرے پیغمبر کی جناب رسالت کی گواہی دینے لگ جاتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے لگ جاتے ہیں. اللہ نے اتنا اعلیٰ تجھے اور مجھے پیغمبر عطا کیا ہے, اتنی شان والا پیغمبر عطا کیا ہے کہ جناب حضرت ام معبد کی بکریوں کے تھنوں کو ہاتھ لگائے اللہ دودھ سے لبریز کر دیتا ہے. درختوں کو اشارہ کرے درخت زمین چیر کر میرے نبی کے قدموں میں کھڑے ہو کر سلامیاں دینے لگ جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو اللہ نے اتنا عظیم پیغمبر عطا کیا ہے. یوں دھوپ میں چل پڑے بادل آ کر سر پہ سایہ کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں کرے اللہ چیزوں کی علت کے فیصلے کر دیتے ہیں, نہ کرے اللہ حرمت کے فیصلے کر دیتے ہیں. جاہو جلال میں آئے اللہ جہنم کو دہکا کے رکھ دیتے ہیں, خوشی سے مسکرائے اللہ جنت کو خوشبوؤں سے مہکا کر رکھ دیتے ہیں. ذرا زور سے کہہ دیں اللہ نے اتنا عظیم مجھے اور آپ کو پیغمبر عطا کیا ہے. کتنا عظیم پیغمبر عطا کیا ہے, وقت نہیں تو کھولتا چلا جاتا. اتنا عظیم پیغمبر حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میری بچی کی شادی کا وقت قریب آیا, میں غریب عورت تھی, دوپہر کو چل کر میں آمنہ کے لال کے دروازے پہ آئی. میرا نبی سو رہا تھا اور پسینے کے قطرات آپ کے جسم پر موتیوں کی طرح چمک رہے تھے.
آپ بیدار ہوئے، پوچھا کوئی آیا؟ بتلایا گیا یا رسول اللہ ام سلیم آئی ہوئی ہے۔ پوچھا کیوں آئی؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، غریب عورت ہوں، خوشبو کے پیسے کوئی نہیں ہے، میرے دل میں آیا میں اپنی بیٹی کو خوشبو لگاؤں، آمنہ کے لال کے دروازے پر سوالی بن کے آئی ہوں، یا رسول اللہ خوشبو دے دیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا ام سلیم اس نے میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، لیکن تو در نبوت سے خالی چلی جائے، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ میرے نبی نے یوں اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرا، پسینے کے قطرات جمع ہوئے، انہیں ایک ڈبی کے اندر بند کیا، فرمایا ام سلیم میرا پسینہ لے جا، اپنی بیٹی کو میرا پسینہ لگا دینا۔ آگے نبی سے محبت کرنے والی عورت تھی، نبی سے عقیدت رکھنے والی خاتون تھی، گھر آئی آواز لگائی یا نساء الانصار تعالین، او انصار کی عورتوں میرے پاس آؤ، مجھے مبارکباد دو۔ انصار کی عورتوں نے پوچھا ام سلیم کس بات کی مبارکباد دیں؟ فرمایا آؤ میری بیٹی کا نصیب اور مقدر تو دیکھو، جب تمہاری بیٹی کے نکاح کا وقت آئے گا کوئی اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر کپڑے دے گا، کوئی اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر برتن دے گا، کوئی اپنی بیٹی کو جہیز کے اندر زمین دے دے گا، جائیداد دے دے گا، دکان دے دے گا، مکان دے دے گا، پیسہ دے دے گا، اور میری بیٹی کا نصیب تو دیکھو، جب اس کی رخصتی کا ٹائم آئے گا میں اپنی بیٹی کو محمد عربی کا پسینہ دوں گی۔ آگے محدثین نے لکھا ہے جب حضرت ام سلیم کی بیٹی کی رخصتی کا ٹائم آیا، اس نے میرے پیغمبر کے مبارک پسینے کو کھولا اور جناب اپنی بیٹی پہ لگایا، بیٹی رخصت ہو کے اگلے گھر میں آئی، محدثین نے باپ باندھا، عنوان دیا بیت الطیبین، اس گھر سے خوشبو پھیلی ہے۔ پھر فرمایا آگے اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے، اس سے بھی میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آئی ہے، آگے اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے، اس سے بھی میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آئی ہے، آگے اس کی اولاد پیدا ہوئی ہے، اس سے بھی میرے پیغمبر کے پسینے کی خوشبو آئی ہے، اس کی 7 نسلوں تک میرے نبی کے پسینے کی خوشبو آتی رہی ہے۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ نبی دیا ہے، یہ شاعر کہتا ہے پتھروں کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، پتھروں کو تراشا تو نگینہ بنا دیا، مسکرا کر صحرا کو دیکھا تو مدینہ بنا دیا۔ میرے رب نے سارے جہانوں کے پھولوں کا رس نچوڑ کر، میرے رب نے سارے جہانوں کے پھولوں کا رس نچوڑ کر محمد کا پسینہ بنا دیا۔ اتنا اعلیٰ پیغمبر، اتنی شان والا پیغمبر۔ کسی اور نے اپنے انداز میں کہا زندگی زمین کے دفینے میں رہ گئی، زندگی زمین کے دفینے میں رہ گئی، یارو جنت کنیز بن کر مدینے میں رہ گئی، پھولوں کا حسن مل گیا جناب یوسف کو، پھولوں کا حسن مل گیا جناب یوسف کو، اور خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ اب اگلی بات یہ ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ پیغمبر دیا کیوں ہے؟ ایک دو باتیں لے لیں، بات کو سمیٹتا ہوں۔ دانش رحمت اللہ علیہ پنجاب یونیورسٹی کے لیکچرار تھے، کتاب لکھی ہے جہاں نے دانش کا نام دیا ہے، عنوان دیا، کہا نبی سے محبت کا۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، کہا تاج محل کے دروازے پر ایک بھکاری بیٹھا بھیک مانگا کرتا تھا، ایک انگریز آیا، کچھ پیسے دیے، جب جانے لگا اس کا بٹوا گر گیا، بھکاری نے بٹوے کو اٹھایا، انگریز کے پیچھے بھاگا، انگریز بھیڑ کے اندر گم ہو گیا، بھکاری نے اس بٹوے کو سنبھال کر رکھ لیا۔ اس واقعے کو چند سال گزر گئے، پھر وہ انگریز دوبارہ آیا، بھکاری کی نظر پڑی، دیکھا، پہچانا، اسے بلایا، کہنے لگے بھائی تو چند سال پہلے آیا تھا، تیرا بٹوا گر گیا تھا، یہ اپنا بٹوا پکڑ اور ایسے سنبھال کے رکھ۔ انگریز نے جناب بٹوا دیکھا، پیسے گنے، پھر کہنے لگا بڑی عجیب بات ہو گئی ہے، تو پیشے کے لحاظ سے بھکاری ہے، تیرا میرا مذہب جدا ہے، تو مسلمان ہے، میں عیسائی ہوں، مجھے بتا تو صحیح، تو ضرورت مند ہے، تو حاجت مند ہے، اس بٹوے میں اتنے پیسے تھے تو اپنے پاس رکھ لیتا، دکان بنا لیتا، مکان بنا لیتا، تجارت کر لیتا، عزت والی زندگی گزار لیتا، مجھے بتا تو نے میرے پیسے واپس کیوں کیے ہیں؟ وہ بھکاری کہنے لگا میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، پیسے میں نے بھی دیکھے ہیں، خیال مجھے بھی آیا جناب تجارت بھی ہو سکتی ہے، مکان بھی بن سکتا ہے، دکان بھی بن سکتی ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کل قیامت کا دن ہوگا، تو اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑا ہوگا، میں مسلمان، میں اپنے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا۔ پھر میں نے ایسے تصورات کی دنیا میں سوچا، تو چل کر اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہے گا اے عیسیٰ میرا بٹوا گر گیا تھا، امت محمدیہ کے ایک فرد نے چوری کر لیا تھا، میں تصور کر رہا ہوں تیرا نبی چل کر میدان محشر میں میرے پیغمبر کے پاس آیا،
آ کر کہنے لگا اے محمد تیرے امتی نے میرے امتی کی چوری کی ہے. میں نے اس تصور کو سوچا کیا, پھر میں نے سوچا میری وجہ سے میرے نبی کو تانا ملے, میری وجہ سے میرا نبی پریشان ہو, میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ ہو. میری غیرت ایمانی نے گوارا نہ کیا. پکڑ اپنا بٹوا, مجھے اپنا بھکاری پیشہ ہی قبول ہے. تو یہ عشق رسول ہے. اسی پر کسی نے کہا وہ عرشوں کا چراغ میں اس کے قدموں کی دھول ہوں, وہ عرشوں کا چراغ میں اس کے قدموں کی دھول ہوں. اے زندگی گواہ رہنا, اے زندگی گواہ رہنا کہ میں ان کے قدموں کی دھول ہوں. میری زندگی کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہے. میں جناب میری وجہ سے میرے نبی کو کوئی تانا نہ ملے, میری وجہ سے میرا نبی شرمندہ نہ ہو. مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر پیر کے دن, ہر جمعرات کے دن مجھ پر میری امت کا نام اعمال پیش کیا جاتا ہے. کبھی بیٹھ کے تصور کیا ہے, کبھی سوچا ہے جب امت نماز چھوڑتی ہوگی, گنبد خضرا میں میرے نبی کا سینہ کتنا دکھتا ہوگا. جب امت قرآن کی تلاوت چھوڑتی ہوگی, جب امت جناب بدکاری کرتی ہوگی, شراب پیتی ہوگی, جھوٹ بولتی ہوگی, ظلم کیا کرتی ہوگی, بتلاؤ کہ میرے نبی کا سینہ گنبد خضرا میں کتنا دکھ رہا ہوگا. کبھی میں نے اور آپ نے تصور کیا, علماء نے لکھا ہے ایک آدمی نے خواب کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے. میرے نبی کا چہرہ لولوہان تھا. وہ کہنے لگا فداک ابی و امی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میری آل اولاد آپ پہ قربان, میرا تن من دھن آپ پہ فدا ہے. آپ کا چہرہ یہ بات وقت نے لوہان کر دیا ہے. یا رسول اللہ مجھے بتائیں یہ یہودی لوگ, یہ عیسائی لوگ, یہ آپ کے خاکے بناتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, انہوں نے اپنے آپ کے چہرے کو لولوہان کیا. میرے پیغمبر نے فرمایا یہ تو غیر ہیں, غیروں کا کیا گلہ کرنا, میرے چہرے کو لولوہان کرنے والے میرے اپنے ہیں. یا رسول اللہ کون ہیں؟ فرمایا جب صبح کو اٹھ کر میرا امتی میں اپنی داڑھی پہ اس طرح چلاتا ہے گنبد خضرا میں مجھ کا میرا سینہ, فرمایا میرا چہرہ لولوہان ہو جاتا ہے. یہاں صرف زبانی دعوے نہیں چلیں گے, عشق رسول میں جان بھی قربان ہے. یہاں تو دیکھا جائے گا عشق رسول میں پیغمبر کے مطابق داڑھی رکھنا بھی قبول ہے, پیغمبر کی سنت کے مطابق بال رکھنا بھی قبول ہے. اسی عشق رسول کے اندر پیغمبر کے طریقے کے مطابق دکان چلانا بھی قبول ہے. اسی پیغمبر کے طریقے کے مطابق عشق رسول کے اندر آ کر جناب پیغمبر کے طریقے کے مطابق شادی کرنا بھی قبول ہے, غمی کرنا بھی قبول ہے. اگر یہ چیزیں قبول ہیں پھر تو تیرا میرا دعویٰ سچا ہے کہ عشق رسول میں موت بھی قبول ہے. اگر غلامی رسول نہ ہو تو یہ زندگی فضول ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں یاد رکھو پھر میں اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لاہور ملنے کے لیے گیا. حضرت نے اپنا واقعہ سنایا اور ان کا یہ واقعہ ان کی کتاب عقیدہ حیات النبی خوشبو والا عقیدہ اس کے اندر بھی تحریری طور پر موجود ہے. بہرحال حضرت نے اس نے آمنے سامنے سنایا. فرمانے لگے میں حج کے اوپر گیا, میرے ساتھ پاکستان کے 70 سے زائد علماء تھے جن میں حضرت اقدس مولانا نفیس الحسینی رحمہ اللہ, حضرت اقدس مولانا خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات تھی. ہم حج سے فارغ ہوئے مدینہ منورہ آئے. ایک مدینہ کے عالم نے ہماری ضیافت کی, جنت البقیع کے بالکل قریب اس کا گھر تھا. کہنے لگا او مدینہ کے اپنے پاکستان کے لوگوں تمہیں عجیب بات نہ بتاؤں. میں نے پوچھا کون سی عجیب بات؟ کہا جب میں صبح کی نماز کے لیے بلکہ تہجد کے لیے اٹھتا ہوں, کبھی نہیں میں روزانہ دیکھتا ہوں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں, جنت البقیع کی قبریں کھولتے ہیں, کچھ میتیں یہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں, کچھ میتیں لے آتے ہیں یہاں دفن کرتے ہیں. تم بتاتے ہو یہ کیا ہے, یہاں میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ فرمایا مولانا نفیس الحسینی رحمہ اللہ بول پڑے. فرمانے لگے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو میرا امتی میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے, چہرہ ہو تو آمنہ کے لال جیسا, کپڑے ہو تو آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق, تجارت ہو تو آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق, زراعت ہو تو آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق, خوشی کرنی ہے تو آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق, فوتگی ہو جائے تو آمنہ کے لال کے طریقے کے مطابق, ہر آن ہر گھڑی ہر قدم پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھتا ہے. جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے, چلو آؤ تصور کریں پیر محل کا رہائشی ہو, لوگ اٹھائیں اپنے قبرستان میں دفن کر کے آ جائیں, میرا رب میرا نبی اللہ کی
بارگاہ میں درخواست بھیجتا ہے، اللہ میرا یہ امتی مجھے بڑا محبوب تھا، اس کا ہر قدم میرے طریقے کے مطابق تھا، اسے میں پیر محل کے قبرستان میں نہیں اپنے پڑوس جنت البقیع میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، جاؤ اسے پیر محل کے قبرستان سے نکالو، میرے نبی کے پڑوس جنت البقیع میں لے کر آؤ۔ تم نے دیکھا ہے فرشتے میتیں لے کے آ رہے تھے، یہ نبی کے عاشق ہیں، جہاں مرضی فوت ہو جائیں ان کا آخری ٹھکانہ جنت البقیع ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہاں دفن ہے؟ دمشق کے اندر۔ آج بھی ان کی قبر مبارک دمشق کے اندر موجود ہے، اور میرا نبی اپنی حیات میں فرما رہا ہے، بلال جی یا رسول اللہ، جب میں اپنی قبر مبارک سے اٹھوں گا میرے قدموں سے تو اٹھایا جائے گا۔ پیغام دے کر گئے ہیں کہ نبی کے عاشق نبی کے قدموں سے اٹھیں گے۔ پھر حضرت فرمانے لگے، تو نے دیکھا ہے فرشتے یہاں سے کچھ میتیں نکال کر جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں زندگی مدینہ میں گزاری ہے، موت مدینہ کے اندر آئی ہے، جناب کاروبار مدینہ میں کیا ہے، شادی مدینہ میں کی ہے، دفن مدینہ کے اندر ہوئے ہیں، لیکن زندگی مدینہ والے جیسی نہیں تھی، شکل مدینہ والے جیسی نہیں تھی، کردار مدینہ والے جیسا نہیں تھا۔ میرا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے، او میرے فرشتوں انہیں یہاں سے نکالو، جس قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اسی قوم کے قبرستان میں پھینک کے آ جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں، عشق نبی جس کے سینے میں ہے، عشق نبی جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے وہ مدینے میں ہے۔ اور اگر عشق نبی سینے میں نہیں ہے، اور اگر عشق نبی سینے میں نہیں ہے، پھر مدینے میں بھی ہے تو مدینے میں نہیں ہے۔ اب کون کون بھائی ہے جو مدینے میں دفن ہونا چاہتا ہے؟ سارے ہونا چاہتے ہو؟ زور سے کہہ دیں انشاءاللہ۔ یہ آؤ عزم کرو انشاءاللہ العزیز، جو ماضی کی زندگی میری اور آپ کی گزر چکی ہے ہم اس پہ توبہ کریں۔ اللہ جو نمازیں چھوٹ گئی، جو روزے چھوٹ گئے، اللہ ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے، بڑوں کا ادب نہ کر سکے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کر سکے، اے اللہ تیرے حبیب کا کلمہ پڑھ کے ویسی شکل نہ بنا سکے، لباس نہ پہن سکے، اے اللہ ہم تیرے مجرم ہیں، ہمارے قریب کی مسجدیں ویران پڑی رہی ہیں، ہم نمازوں کے لیے نہ جا سکے، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما۔ سارے ایک دفعہ کہتے ہیں اللہ ہمیں معاف فرما، اور عزم کریں سارے آنے والے انشاءاللہ العزیز آئندہ 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے۔ آج کے بعد ہم بڑوں کا ادب کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے۔ آج سے ہم کملی والے کے ہیں، ہمارا کردار بتائے گا کملی والے کا غلام آ رہا ہے، ہمارا لباس بتائے گا کملی والے کا غلام آ رہا ہے، ہمارا چہرہ بتائے گا کملی والے کا غلام آ رہا ہے۔ سارے بھائی اس کی کوشش کرو گے؟ شاعر کہتے ہیں، اے آقا میں ہزاروں بار تجھ پہ فدا ہوتا، اے آقا میں ہزاروں بار تجھ پہ فدا ہوتا، اگر میرا بس چلتا میں مر کر بھی نہ تیری سنتوں سے جدا ہوتا۔ موت آ جائے نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، جب اس کیفیت میں چلے جائیں گے۔ پھر ایک یہ ہے جامعہ عثمانیہ میں آنے والا آدمی دعا کرے اللہ مجھے جنت دے دے، جب نبی کی محبت آ جائے گی پھر جنت کہے گی اللہ یہاں کا ہر نمازی مجھے دے دے۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق نبی میں ڈوب کے کہا تھا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل کا طواف کر اے جنت، کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جب حضور کی محبت ہوگی پھر یہ جنت میرے اور آپ کے دل کا طواف کیا کرے گی۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جتنی رسومات پیدا ہوں گی جناب، کیک کاٹنا، جلوسوں کے اندر نکلنا، جھنڈیاں لگانا، یہ شریعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر قسم کی خرافات اور بدعات سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔